ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے، شعبان سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ بڑے قبولیت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، 7 آسمان و زمینوں کے خزانے مل جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे नया चांद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के हों, वो ख़त्म हो जाते हैं। शबान का चांद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें न दुख होंगे, न परेशानियाँ होंगी, न कभी किसी से मांगना पड़ेगा, न किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, इसमें अल्लाह की हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते ही दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाइए। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह को राजी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का है। आपने एक कुरानी सूरत सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, जिससे अल फातिहा भी कहा जाता है। कुरान की पहली सूरत है, इसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तिजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरत फातिहा के कमालात, सूरत फातिहा के मोजिज़ात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि शबान का चांद नजर आने से पहले आपने सूरत फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, 7 ज़मीनें भी 7। और जब आप शबान का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमान और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है मुझे वजीफों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार शबान का चांद नजर आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो मांगेगा मिल जाएगा। बस रब करीम से जिद करके मांगने वाला होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा,
سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی جو پڑھنے والا ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یہ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں، اس لیے شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے شبان المعظم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ شبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شبان کا چاند دیکھ کر، یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے ہیں، طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔